آج ہم ٹم مارشل کی ایک بہت ہی دلچسپ کتاب جغرافی کے قیدی یا پرزنرز آف جغرافی اس کے کچھ اہم نکات پر بات کر رہے ہیں۔ کتاب کا بنیادی سوال بڑا دلچسپ ہے۔ کیا واقعی کسی ملک کے پہاڑ، دریا، سمندر، یہاں تک کہ اس کا موسم اس کی تقدیر لکھ سکتا ہے؟ مطلب کیا یہ چیزیں اس کی تاریخ، اس کی سیاست اور ایک عالمی طاقت بننے کی اس کی صلاحیت پر اثر ڈالتی ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ہم اکثر آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کی ترقی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ زمین کی جو ٹھوس حقیقتیں ہیں یعنی جیوگرافی، وہ آج بھی کتنی گہرائی سے عالمی رہنماؤں کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ قوموں کے آپسی تعلقات پر بھی۔ یہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کیوں ہوا۔ تو آئیے اسی کیوں کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں کہ کتاب کہتی ہے کہ جغرافیہ وہ عنصر ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ شاید یہ سب سے اہم ہے۔ مثال کے طور پر روس کو ہی لے لیں، اتنی بڑی سرزمین ہے لیکن ایک خاص جغرافیائی پہلو ہے جس نے اس کی تاریخ پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ بالکل درست، اور وہ پہلو ہے شمالی یورپی میدان، نارتھ یورپین پلین۔ یہ ایک وسیع ہموار علاقہ ہے۔ دفاعی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ روس کی ایک کمزوری رہا ہے۔ آپ پچھلے 500 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مغرب سے جتنے بھی بڑے حملے ہوئے ہیں، چاہے وہ پولینڈ ہو، سویڈن ہو، نیپولین کا فرانس یا پھر ہٹلر کا جرمنی، وہ زیادہ تر اسی راستے سے آئے۔ تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک جغرافیائی مجبوری ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روس جو ہمیشہ ایک بفر زون یا ایک حفاظتی علاقے کی تلاش میں رہتا ہے، وہ دراصل اس کی تاریخ اور اس جغرافیائی مجبوری کا نتیجہ ہے؟ یقیناً، یہ ایک گہری تاریخی عدم تحفظ کا احساس ہے، ایک انسیکیورٹی۔ اور یہی احساس ہے جو روس کو اپنے پڑوسی ممالک جیسے یوکرین ان کی سیاسی سمت کے بارے میں اتنا حساس بنا دیتا ہے۔ نیٹو کا مشرق کی طرف پھیلنا ماسکو اسے صرف ایک فوجی اتحاد کی توسیع نہیں سمجھتا، وہ اسے اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے، کیونکہ یہ اس حفاظتی گہرائی کو کم کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اسی طرح گرم پانی کی بندرگاہوں تک مستقل رسائی کی خواہش، وہ بھی ایک جغرافیائی مجبوری ہے۔ جیسے کرائمیا میں سیوستوپول، اس کے بغیر وہ عالمی سمندروں تک اس کی رسائی بہت محدود ہو جاتی ہے، اور پھر آرکٹک کی برفانی رکاوٹیں تو ہیں ہی جو اس کی بحری طاقت کو محدود کرتی ہیں۔ یہ تو روس کی بات ہوئی، اس کی جغرافیائی مجبوریاں، لیکن ظاہر ہے ہر ملک تو اس طرح قید میں نہیں ہوتا۔ امریکہ کی مثال تو بالکل مختلف کہانی سناتی ہے نا؟ ہاں بالکل، امریکہ کو جغرافیہ نے آپ کہہ سکتے ہیں غیر معمولی فائدے بخشے ہیں۔ دو بڑے سمندر، بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل، اسے مشرق اور مغرب سے ایک قدرتی تحفظ دیتے ہیں۔ پھر ملک کے اندر دیکھیں تو دریائے مسیسپی جیسا عظیم دریاؤں کا نظام ہے۔ یہ تجارت اور زراعت دونوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ زرخیز زمین بہت وسیع ہے، اور اگر پڑوسیوں کو دیکھیں تو شمال میں کینیڈا اور جنوب میں میکسیکو، ان سے تاریخی طور پر کم خطرہ رہا ہے بنسبت یورپ کی طاقتوں کے۔ اسی لیے آپ دیکھیں لوئیزیانا کی خریداری جیسی جو اسٹریٹجک پیش قدمیاں تھیں، جس نے ملک کا سائز تقریباً دگنا کر دیا اور اہم دریائی راستوں تک مکمل رسائی دی، وہ اسے ایک بر اعظمی طاقت اور پھر ایک عالمی طاقت بنانے میں کلیدی حیثیت رکھتی تھیں۔ صحیح۔ اور اگر ہم ایشیا کی طرف نظر ڈالیں تو وہاں چین اور بھارت ہیں، دو بہت بڑی طاقتیں، اور ان کی سرحدیں بھی ملتی ہیں، لیکن ان کے درمیان مطلب بڑی جنگیں کیوں نہیں ہوئی زیادہ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمالیہ کا عظیم پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ دنیا کی بلند ترین قدرتی دیوار ہے جو ان دونوں بہت بڑی تہذیبوں اور ممالک کو مؤثر طریقے سے الگ رکھتی ہے۔ ہاں، 1962 میں ایک مختصر سرحدی جنگ ضرور ہوئی تھی، لیکن یہ پہاڑ اتنے بلند اور راستے اتنے دشوار گزار ہیں کہ بڑے پیمانے پر فوجی نقل و حرکت ہمیشہ سے ہی انتہائی مشکل رہی ہے۔ تو یہاں آپ کہہ سکتی ہیں جغرافیہ نے ایک طرح سے امن قائم رکھنے میں مدد دی ہے۔ لیکن جغرافیہ ہمیشہ مددگار ثابت نہیں ہوتا، جیسا آپ نے کہا۔ افریقہ کی مثال اگر ہم دیکھیں تو وہاں کیا رکاوٹیں نظر آتی ہیں؟ افریقہ میں کئی طرح کے جغرافیائی چیلنجز ہیں۔ ایک تو قدرتی بندرگاہوں کی کمی ہے، اس نے تاریخی طور پر سمندری تجارت کو مشکل بنایا ہے۔ پھر بہت سے بڑے دریا جیسے دریائے کانگو، ان میں آبشاریں بہت ہیں، تو وہ اندرونی ملک کشتی رانی کے لیے پورے راستے کارآمد نہیں ہیں۔
وسیع صحرا ہیں جیسے سہارا، جو شمال اور زیر صحرا افریقہ کے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس نے بھی رابطوں کو محدود کیا ہے۔ اور اس پر ستم یہ ہوا کہ نو آبادیاتی طاقتوں نے افریقہ کو تقسیم کرتے وقت زمینی حقائق، قبائلی علاقوں، ان سب کو نظر انداز کر کے بس نقشے پر سیدھی لکیریں کھینچ دیں، مصنوعی سرحدیں بنا دیں۔ اس کے نتائج آج تک تنازعات کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو DRC کی پیچیدہ صورتحال اس کی ایک مثال ہے۔ اچھا، اور مشرقی وسطی میں بھی تو یہی مصنوعی سرحدوں والا مسئلہ رہا ہے نا؟ بالکل، وہاں سائکس پیکو معاہدہ، جو پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ اور فرانس کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ تھا عثمانی سلطنت کے عرب علاقوں کو بانٹنے کا، وہ اس کی واضح مثال ہے۔ اس معاہدے نے خطے کی جو نسلی اور فرقہ وارانہ حقیقتیں تھیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ عراق کی مثال لے لیں، جہاں کرد، سنی عرب اور شیعہ عرب، تین بالکل مختلف تاریخی اور ثقافتی پس منظر رکھنے والے علاقوں کو زبردستی ایک ملک میں ڈال دیا گیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دہائیوں سے اندرونی کشیدگی اور عدم استحکام کا باعث بنا ہوا ہے۔ یہ جغرافیائی اور سماجی حقیقتوں کو نظر انداز کرنے کا ہی نتیجہ ہے۔ لیکن آج کے دور میں جب ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے، ہوائی جہاز ہیں، انٹرنیٹ ہے، سیٹلائٹس ہیں، کیا یہ چیزیں جغرافیہ کی اہمیت کو کم نہیں کر رہی؟ جیسے امریکہ کا دنیا میں کہیں بھی اپنے بمبار طیارے بھیج دینا بغیر ری فیولنگ کے، یہ تو جغرافیائی رکاوٹوں کو عبور کرنا ہی ہوا نا؟ ہاں، یہ بات درست ہے کہ ٹیکنالوجی یقینی طور پر جغرافیائی رکاوٹوں کو کم کرتی ہے، فاصلوں کو آپ کہہ سکتے ہیں سکیڑتی ہے، لیکن یہ جغرافیہ کو مکمل طور پر بے معنی نہیں بناتی۔ جو بنیادی حقائق ہیں کہ قدرتی وسائل کہاں موجود ہیں، اہم تجارتی راستے کون سے ہیں، کون سی زمین دفاعی لحاظ سے اہم ہے، یہ چیزیں آج بھی کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ آرکٹک کی مثالی دیکھ لیں، جیسے جیسے وہاں برف پگھل رہی ہے، نئے سمندری راستے کھل رہے ہیں اور تیل اور گیس جیسے وسائل تک رسائی ممکن ہو رہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ روس، امریکہ، کینیڈا، ناروے، ان سب ممالک کے درمیان وہاں اثر و رسوخ کی ایک نئی کشمکش، ایک نئی گریٹ گیم شروع ہو گئی ہے۔ تو جغرافیہ اب بھی کھیل کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے ان سب باتوں سے اور اس کتاب کے تجزیے سے کہ جغرافیہ واقعی قوموں کے لیے ایک طرح کی جیل بھی ہو سکتا ہے جو ان کے امکانات کو محدود کرتا ہے، اور ساتھ ہی یہ ایک موقع بھی فراہم کرتا ہے جو انہیں آگے بڑھنے کی بنیاد دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی مستقل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی ملک پوری طرح فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، یہی اس کتاب کا مرکزی پیغام ہے کہ عالمی سیاست اور تاریخ کو اگر سمجھنا ہے تو صرف رہنماؤں کے بیانات یا معاشی اعداد و شمار دیکھنا کافی نہیں ہے۔ ہمیں نقشے کو دیکھنا ہوگا، ہمیں پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں، میدانوں کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہ خاموش تماشائی نہیں ہے بلکہ تاریخ کے فعال کھلاڑی ہیں۔ بالکل، اور یہ بات ہمیں ایک اور دلچسپ نقطے پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ مستقبل میں جب انسان شاید خلا میں بستیاں بسائے گا، چاند پر یا مریخ پر، تو کیا تب بھی جغرافیہ، مطلب سیاروں کے وسائل، ان کے درمیان کے فاصلے، کشش ثقل، کیا یہ چیزیں ہماری ان نئی دنیاؤں کی تقدیر کا بھی فیصلہ کریں گی؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔